بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے 27 سال مکمل ہو گئے. قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. یوم تکبیر 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور اپنا دفاع کا حق منوایا. چاغی کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا دنیا نے سنی اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا. پاکستان آج نہ صرف زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے بلکہ پوری قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہے. لیکن کیا ہم نے اس موقع پر اپنے محسنوں کو بھی یاد رکھا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر روزنامہ مشرق لاہور جناب اشرف سہیل صاحب کو دعوت دی ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اشرف سہیل صاحب، یوم تکبیر جو ہے ہم بڑے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، تجدید عہد وفا بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا اس پر ہم پورا بھی اتر رہے ہیں؟ پورا تو اپنا شاہ صاحب بہت شکریہ تو پروگرام میں مدعو کرنے کا آپ کا. اور جہاں تک پورا اترنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے 10 مئی کو جو آپریشن ہوا ہے بنیان المسرور مرسوس اس کے ذریعے سے پاکستان نے اپنی جو ایک کیا کہتے ہیں اپنی پاور کو اور اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنے ایک عزم کو ظاہر کیا ہے، ثابت کیا ہے. اس سینس میں تو ہم پورا اتر رہے ہیں، لیکن بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. اور مئی کے مہینے میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی میں جو 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور یوم تکبیر بنایا تھا، اس دن بھی ہم نے یہی ثابت کیا تھا کہ جب تک خطے میں طاقت کا توازن نہیں ہوگا امن نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد 27 سال کے بعد 10 مئی کو جب پاکستان نے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیا ہے تو تب بھی یہی پیغام ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن ہوگا تو معاملات جو سے بہتر ہوں گے. ادروائز کم از کم ایسا دشمن جو کم ظرف ہے اور جس کو اپنی طاقت کو سنبھالنا نہیں آتا، وہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ بنا رہے گا بلکہ پورے خطے کے لیے مسائل پیدا کرے گا، امن کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرے گا اس کے اوپر. اچھا اشرف سہیل صاحب، کیا ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہوتے ہوئے 7ویں ایٹمی قوت والا کردار بھی ادا کر رہے ہیں؟ کس سینس میں کردار کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ایٹمی قوت بنتے ہیں ایسے تو نہیں بن جاتے ہیں. جب وہ بنتے ہیں تو پھر وہ ہر میدان میں ایٹمی قوت والا کردار بھی ادا کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، عوامی ہو. ہر جگہ پہ ان کا ایک کردار ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کردار بھی جو ہے وہ نبھایا ہے کہ صرف ہم ایٹمی قوت لکھ کر یا ایٹمی قوت ایٹم بم رکھ کر آج کی مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بس اسی پہ ہی فخر کرتے ہیں اور اسی پہ ہی جشن مناتے ہیں؟ بڑا اہم اور بڑا ٹرکی سا سوال ہے آپ کا، لیکن میں آپ کو ایک بتاتا چلوں یہ بات کہ پاکستان نے جو ایٹمک پاور ہوا پاکستان، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے. جی بالکل. اب رہ گیا بطور ایٹمی طاقت اس کا کردار. ایک تو کردار کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرے، ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہونے کا کردار جو ہے اس کو ادا کرے پوری دنیا کے سامنے. تو ان 27 سال کے دوران پاکستان نے کسی بھی جگہ کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا کردار اختیار کیا ہے جو غیر ذمہ داری ہے. لیکن جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، آئی تھنک سو کہ پاکستان کو اگر وہ دفاع کے میدان میں یا جسے کہہ لیں کہ عسکری میدان میں اتنی طاقت اس نے حاصل کی ہے تو بہت ضروری تھا بھی اور ہے بھی کہ پاکستان اکانومی میں بھی ایک طاقت بنتا. وہ بدقسمتی سے ہم اکانومی میں ہماری طاقت جو سی ہے وہ چیلنجیبل ہے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. اور یہ جو طاقت نہیں ہو سکے، ہم معاشی طاقت نہیں بن سکے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مسائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. پاکستان میں ضرورت ہے ایک
آپ کہہ لیں کہ سپرمیسی آف لا کی بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر، کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے، بلکہ سپرمیسی آف لا اگر حقیقی معنی میں ہو جائے تو یہ باقی سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور پاکستان ایک جو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دنیا تسلیم بھی کرنا شروع کر دے گی، جو کہ پاکستان کی کمزور معیشت کی وجہ سے دنیا اس کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیتی پاکستان کے ذمہ داری کے کردار کے دعوے کو. جی جی. اچھا یہ ہے. اچھا اشرف سہیل صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایٹمی قوت بننے میں ہر شعبہ فکر نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جی اہل بالکل سیاست ہو، پاک افواج ہو یا عوام ہو، سب نے جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور کردار کرنے کے بعد کوئی ایسے ہی نہیں بہت قربانیاں دے کے، بلکہ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر گھاس بھی کھانا پڑے تو گھاس کھائیں گے لیکن ایٹمی قوت ضرور بنیں گے، تو وہ کر کے دکھایا گیا. اچھا جب یہ دکھایا گیا ہے تو کیا اب جب کہ ہم یوم تکبیر مناتے ہیں تو کیا ہم ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جن لوگوں نے ہر دور اقتدار میں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، یا کہ جس نے آ کے آخر میں 6 دفعہ پن دبا دی اور دھماکہ ہو گیا وہ کریڈٹ لے لے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لینا چاہیے، آخر اس نے وہ کام کیا، جب پوری ٹیم لڑتی ہے تو کپ تو کسی ایک نہیں اٹھانا ہوتا ہے نا جی، وہ کیپٹن ہوتا ہے جو اٹھا لیتا ہے، جو اس وقت اس میچ کا ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ہمیں ان ساروں کو کریڈٹ دینا چاہیے، ان ساروں کی تصویریں لگانی چاہیے اور ان ساروں کو ہی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات سے میں 100% 100% میں متفق ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آخر پہ یا کسی بھی موومنٹ میں ایک گول ہوتا ہے، ایک پلیئر گول کر دیتا ہے، جی بالکل، دانستہ کر دیتا ہے، غیر دانستہ کر دیتا ہے، اپنی ایفرٹس کرتا ہے، ٹیم ایفرٹس کرتا ہے، اس کے کک سے یا اس کی ہاکی سٹیک سے گول ہو جاتا ہے یا وہ پلیئر وکٹ لے لیتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے اور وہ ملتی بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بڑا پرابلم ہے، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے خاص طور پر، اس میں اس سینس میں تھوڑا کمی ہے، میچورٹی کی کمی ہے. دیکھیں ہمیں پورے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے کہ جن جن ہاتھوں نے اس ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کا تحفظ کیا، اس کو دونوں ہاتھوں سے ایک طرح سے محفوظ رکھا، اور پھر جسے کہہ لیں کہ وہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے اس کو کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، وہ بے شک کوئی ادارہ ہو، وہ بے شک وہ کوئی فرد ہو یا پوری قوم کا جذبہ ہو، اس کو اس کے لیول کے اوپر اور اس کو اس کے وقار کے مطابق اس کا احترام کیا جانا چاہیے. میں یہاں پر بالکل ذکر کروں گا جناب ذوالفقار علی بھٹو کا. ان کا ایک بڑا ویژن، ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک بڑا کلیئر ویژن تھا، اور انہوں نے بڑی ہی ایک سالڈ سوچ کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے جب انڈیا نے اس کا آغاز کیا تھا. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا. اور پھر وہ ڈاکٹر عبد القدیر کو لے کر آئے، اور اس کے بعد بھٹو کے جانے کے بعد ہمیں کسی کے ساتھ کوئی سیاسی یا کوئی معاملہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ گریٹ کریڈیبلٹی ہے فار دا نیشن آف پاکستان اینڈ آل دا آبجیکٹ اینڈ آسپیکٹس آف پاکستان، کہ جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا انہوں نے بڑے ہی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو فالو کیا. اور بے شک ضیاء الحق ہوں، بے شک اس کے بعد بے نظیر بھٹو ہوں، بے شک پھر نواز شریف ہوں، پھر بے نظیر ہوں، پھر نواز شریف ہو، یا جسے کہا جا سکتا ہے کوئی بھی، یا پاکستان کی افواج ہوں، عسکری ادارے ہوں، یا پاکستان کے جوہری سائنسدان ہوں ڈاکٹر عبد القدیر ہوں یا ان کی ٹیم ہو، سب نے بڑے ایک کلیئر ویژن کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ان کے کردار کو بڑے آپ کہہ لیں کہ عظمت کے ساتھ بڑے ہی ڈگنیفائڈ وے میں تسلیم کیا جانا چاہیے. اس میں سب کی عزت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جون سے ہیں وہ اپنی تصویر لگائیں اور بھٹو کو بھول جائیں، یا پیپلز پارٹی والے آئیں تو بھٹو کی تصویر لگا دیں اور نواز شریف کو بھول جائیں، یا ڈاکٹر قدیر کو یاد کرنا شروع کر دیں اور باقی جو آرمڈ فورسز کا کردار ہے اس کو فراموش کر دیں. یہ سب کا ایک مشترکہ کام تھا، ایک ٹیم ورک ہے، اور یہ ٹیم ورک نظر آئے. اور اس ٹیم ورک میں جس پلیئر نے جو رول پلے کیا ہے، ہر پلیئر کا بڑا ایک عمدہ بہت ایک شاندار کردار ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے ایک پیج پر اس حوالے سے بڑی مضبوطی سے پاک فوج ہو، اہل سیاست ہو یا عوام ہو،
انہوں نے نہ صرف ایٹمی قوت بننے کے بعد ایٹمی اثاثوں کی نہ صرف حفاظت کی ہے، بلکہ اس پہ کسی نے بھی، کون سی بھی حکومت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی قیادت ہو، عسکری ہو یا سیاسی ہو، کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس پر، کیا وہ چیز جو ہے وہ ہمیں عوام کے حوالے سے اور دیگر معاشی استحکام کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے کیا ہمیں وہ اپنا رویہ نہیں اپنانا چاہیے جو کہ ہم یہاں اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس سے انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جی ہاں، اس سے انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان پہلوؤں کے اوپر ہم اس طرح سے ٹیم ورک نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے جیل ان نہیں ہیں، اس طرح سے بنیادیں مرصوص نہیں بن پائے ہیں جس طرح سے ہم ایٹمی طاقت کے پوائنٹ آف ویو سے بنے ہیں، ہمیں بننا ہوگا۔ اور یہ جو دنیا جو اعتراض کرتی ہے نا، پاکستان اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے پروگرام، ایٹمی پروگرام کے اوپر، اور جو اس کا آپ کہہ لیں کہ ایٹامک ڈٹرنٹ ہے اس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اس کی حفاظت کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن دنیا کیوں نہیں اس کو اس طرح سے مانتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دیگر معاملات میں اس طرح سے ٹیم ورک نہیں کرتے، اس طرح سے اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ اب سیاست میں دیکھ لیں جس طرح سے ٹانگیں کھینچی جاتی رہی ہیں، اب بھی کھینچی جاتی ہیں، اس طرح سے پبلک کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایلیٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں جو غفلت ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے تمام تر وسائل اور امکانات ہونے کے باوجود اس کے بارے میں جو مجرمانہ غفلت کی جاتی رہی ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈسٹرب کیے رکھا ہے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ یہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال اس طرح دوں گا کہ گاؤں میں اگر غریب آدمی کے پاس کوئی اسلحہ آ جائے یا گن آ جائے تو جو بڑے اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ کر لے، تو سب سے پہلے اس کو گن رکھنے سے پہلے اپنی معاشی حالت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جس طرح سے وہ ایٹمی طاقت ہے اسی طرح سے معاشی طاقت بھی بنے، تاکہ دنیا اس کے جو عمل ہے اور اس کا جو کریکٹر، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو ذمہ دارانہ اس کا جو ایک رویہ ہے اس کو تسلیم کرے، اس کو ایکسپٹ کرے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس دن، یوم تکبیر کے دن، جب ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس دن ہم ایک تجدید عہد وفا، جہاں ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کا کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کا کرتے ہیں، اس پہ قائم رہنے کا کرتے ہیں، وہیں ہم اپنے جو کوتاہیاں ہیں، اپنی کمزوری ہیں، انہیں دور کرنے کا بھی ایک تجدید عہد وفا کے ساتھ ہم اس کو بھی شامل کر لیں؟ تو کیا اس میں ہم ایک اچھی قوم کی حیثیت سے، ایک ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے خود کو نہیں منوا پائیں گے؟ بالکل منوا پائیں گے، لیکن شاہ صاحب عہد وفا ہم بہت کرتے ہیں، ایک سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کرتے ہیں۔ بالکل 23 مارچ کو کرتے ہیں، 14 اگست کو کرتے ہیں، 28 مئی کو کرتے ہیں، اب 10 مئی کو بھی کیا کریں گے، 6 سپٹمبر کو بھی کرتے ہیں، 25 دسمبر کو بھی کرتے ہیں، 11 سپٹمبر کو بھی کرتے ہیں، 9 نومبر کو بھی کرتے ہیں۔ ہر پتہ نہیں ایک سال کے اندر ہم کتنی مرتبہ وہ کرتے ہیں، وہ افائے عہد اور وحد، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل بہت ضروری ہے، ایکشن بہت ضروری ہے، ایکشن از آلویز لاؤڈر دین ورڈز۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہماری جو خاص طور پر جو ہماری سیاسی قیادت ہے، دیکھیں جو سیاسی قیادت ہوتی ہے نا، کسی بھی ملک کی جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، انہیں ایک سٹیٹس مین کا رول پلے کرنا چاہیے، انہیں اگلے الیکشن تک دیکھ کر اپنی پالیسیاں طے نہیں کرنی چاہیے، انہیں اگلے 100 سال تک دیکھ کر، اپنی قوم کے اگلے 100 سال دیکھ کر اپنی پالیسیز کو طے کرنا چاہیے، انہیں اپنی ذات کو نیچے رکھ کر اپنی قوم، اپنے ملک کا وقار جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہم بڑے ہی کوتاہ اندیش ہیں، اور بہت ہی ہم آپ کہہ لیں کہ وقتی سی جسے کہہ لیں کہ جو چیزیں ہیں ان پر دھیان دیتے ہیں، وقتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں اور اپنے مفادات کو مقدم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے جو عہد وفا ہیں یہ صرف نام کے عہد وفا رہ جاتے ہیں، صرف الفاظ کی حد تک رہ جاتے ہیں، عملی طور پر ان کا جو ایک امپیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا۔ اچھا، آپ پھر سمجھتے لوگ نہیں ہمارے ہیں، بارے میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ عہد وفا جو ہے یہ انہوں نے اپنے اس کالج، اس یونیورسٹی سے سیکھنا ہے، یہ سیکھا ہے جس پہ پورا عمل یہ کرتے ہیں اہل سیاست، جن نرسریوں سے، جن انسٹیٹیوٹ سے یہ سیکھ کر پڑھ کر آئے ہیں؟ اگر اس کی بات کی جائے
تو ہماری اکثری قیادت جو ہے انہوں نے ہی، اگر ایٹمی قوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس تجدید عہد وفاق کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا، اور آج ہم ایک ایٹمی قوت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور مضبوط ہیں. اور بھارت، ہمارے دشمن بھی ایک دفعہ سوچتا ہے اس طرف میلی نظر اٹھانے کے لیے. اگر آج ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو ہمارا تو وجود بھی شاید نہ ہوتا. تو اس میں بالکل عسکری قیادت کا سب سے زیادہ رول رہا ہے. اب وہ جب رول رہا ہے تو اس نے ہی اہل سیاست کو بھی اس رول پہ، اس پیج پہ مضبوط رکھا ہے. کیا جو دوسرے شعبے ہیں اس پہ وہ کیا ان کو مضبوط نہیں کر سکتی جیسے اس نے اس پہ کر رکھا ہے، اور ان کی جرت نہیں ہے کہ یہاں وہ وہاں سے ہل سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ ہر کام جو ہے نا وہ عسکری قیادت نے یا عسکریت نے ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ فوج یا آرمی چیف یا جو فوجی قیادت ہے وہ ان سے یہ کروائے، ان سے یہ کروائے، یہ کیا پھر وہ خود کر لیں. ایک پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے، ایک سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، ایک سیاسی فراست ہوتی ہے، وہ سیاستدانوں کو ہی اختیار کرنی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے بڑی غلطیاں کر لی ہیں ماضی میں. جس کا جو کردار ہے اس کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے. جب وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کی جگہ پہ آ کر دوسرا کردار ادا کرے گا. اچھا اشرف سہیل صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑی آئیڈیل پوزیشن ہے. ہمارے ہاں کبھی آئیڈیل پوزیشن رہی نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا، نہیں بالکل ہونی چاہیے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ آئیڈیل پوزیشن جو ہے وہ لانے کے لیے آپ کو اپنی سطح پر اپنے اس دائرہ کار میں مضبوط ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنا حق جو ہے وہ لینا پڑتا ہے، اور اس دائرے میں کسی کو مداخلت کرنے کی جو ہے وہ پھر جرت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنے کام ہی نہیں کریں گے، اپنا اس جمہوریت کو مضبوط ہی، ہمارے ہاں یہی تو میں جو عرض کی تھی ابھی پچھلے سوال میں کہ وہ وہاں سے ان گملوں میں سے وہ پودے نکل کے آج اہل سیاست کی قیادت بنے ہوئے ہیں. وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں اسی طرف دیکھتے ہیں اور اسی کی مداخلت کو پسند کرتے ہیں اور اسی کے ہی پیج پہ چلنا چاہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی کے ہر دور میں یہی کچھ ہوا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات میں اس کو سرے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے سرے سے ہی اس طریقے سے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. وہ انہیں وہاں سے ہی آنا چاہیے جہاں پہ ان کی جگہ ہے، جہاں ان کی جائے پیدائش ہے. انہیں پبلک سے آنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، اور ہم ان کے اوپر بہت زیادہ، ہمیں جسے کہا جاتا ہے کہ مان ہے، ان کے اوپر ناز ہے ہمیں، اور ہمیں انہیں خراب نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم ان کا بھی نام خراب کرتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں. ہمارے سیاستدان جو ان سے ہیں وہ اپنی جو سیاسی نرسریاں ہیں ان کی بجائے اگر کسی اور جگہ سے وہ اگنے کی کوشش کریں گے تو وہ بنیاد ہی غلط ہے، وہ ماحول ہی غلط ہے، وہ زمین ہی غلط ہے. دیکھیں جس کا، میں سمپل سی بات، یہ آئیڈیالوجی کی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بھی یہی بات ہے. جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہ وہاں پر ہوگی تو اپنا فنکشن پلے کرے گی. آپ، ہمارا جسم ہے، میں اکثر یہ بات یہ کرتا بھی ہوں کہ جہاں پہ گردے ہیں وہاں پہ گردے ہوں گے تو وہ اپنا کام کریں گے. اگر ہم گردوں کی جگہ پہ دل کو لگا دیں گے اور گردے جو ہیں دل کی جگہ پر لگا دیں گے اور لیور کو کسی اور جگہ پہ فٹ کر کے کہیں گے کہ اب ہم ذرا اس کو ٹھیک کر لیں، تو وہ الٹیمیٹ ڈیتھ ہے، خاتمہ ہو جائے گا ہر چیز کا، ڈسٹرکشن ہے اس کی. بات کرنے کا مطلب جون سا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو ناؤ انف از انف، جس کی جو ڈگنیٹی ہے، جس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کو دیتے ہوئے اپنی ڈگنیٹی اور اپنی رسپیکٹ کی طرف دھیان اور توجہ کرنا ہوگی. اشرف صاحب، ہر دور اقتدار میں ہر سیاستدان نے، ہر طبقہ فکر نے، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطیاں کی اور ہم نے غلطیوں سے سبق سیکھ لیا. غلط کیا سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی میں آپ کو پچھلے 5-6 سال کی مثال دیتا ہوں. جی جی 2017 میں ایک حکومت ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور جن لوگوں نے اس حکومت کو ختم کرنے میں بٹھائیاں بانٹیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان کو 2018 میں حکومت دے دی گئی جی اور پھر 2022 میں وہ حکومت ختم ہوئی، جی، اور جن کو اس وقت جو نکلے تھے ان کو پھر 2022 میں حکومت دے دی گئی. بالکل. تو یہ جو لے رہے ہیں حکومتیں اور ایک دوسرے کے خلاف کانسپیرنسیز کر رہے ہیں یا ان کا حصہ بن رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا. کم از کم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم نے الیکشن 5 سال کے بعد کرانے ہیں، بے شک جس طرح سے مرضی ہو جائے. ہم نے دھاندلی کا شور نہیں ڈالنا، ہم نے 5 سال پورے کرانے ہیں اسمبلیز کو. یہ ان کے اندر اگر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے
تو انہیں میرا سب سمجھ ہے، کرنے کا یہ ہے کہ تو انہیں پھر سب سارا سمجھ ہے، انہیں سب سمجھ ہے، یہ کہتے بھی ہیں، یہ مانتے بھی ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی غلطیاں، وہی کوتاہیاں دہرانا شروع کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ سر جب نہیں تک کریں گے۔ یہ خود اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو خود ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک اس وقت تک آئی تھنک سو کہ کوئی کسی قسم کی بہتری نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا بندہ ان کو بہتر نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ ان کا علاج نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ خود اپنا علاج ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا علاج خود کر لے گی، اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے گی اور کوئی اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے صحیح راہ کا تعین کر لے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے موجودہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، انہیں بہت پیشنس کی ضرورت ہے، بڑے تحمل، بڑے تدبر، بڑی فراست اور دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میں نے آپ سے یہ بات کی کہ جو ایک اسٹیٹس مین ہے، جو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ اگلے الیکشن کو نہیں دیکھتا، اسے اگلے 100 سال کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، بے شک وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، انہیں کم از کم اپنی پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو پرنسپل ہیں اس کے اوپر تو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے سیاست کرنی کیسے ہے۔ یہ اپرچونسٹ جو بننا جو ہے یہ بڑا خطرناک کام ہے، بہت ہی غلط ہے۔ میری دعا یہی ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران جو سے ہیں، اپیرنٹلی جو ابھی تک انہوں نے کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے حکومت نے پچھلے آپ کہہ لیں کہ 2-2.5 سال میں۔ اگر آپ دیکھیں تو 2.5 سال پہلے بہت خوفناک مسائل تھے، ملک کے بارے میں دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، اکانومی بہتر ہوئی ہے، بے شک کہیں بھی ہوئی ہے، ایک عام آدمی کو ابھی ٹائم لگے گا اس کی بہتری کے نتائج اور ثمرات کو سمیٹنے میں، لیکن بہرحال چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اپنا سیلف لیس ہو کر، اپنی ذات سے نکل کر، اپنی پولیٹکس سے، پولیٹیکل بینیفٹ سے نکل کر تھوڑا سا ملک اور اسٹیٹ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 5 سال کسی طریقے سے پورے کر کے دکھائیں، میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی سکسیس ہے ان کی۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے جب ایک پیج پہ ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال اپنے نہ صرف پوری کرے گی بلکہ آگے بھی جو ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بڑا اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئے؟ کیا آپ سمجھتے بالکل ہیں کہ یہ بالکل، میں اپنی یہ ذمہ سمجھتا ہوں داری کہ یہ پوری کر پائے گی جو بڑی اہم ہے؟ اٹ از نیڈ آف موومنٹ۔ دیکھیں یہ اس وقت جن کے ہاتھ میں آپ کہہ لیں کہ اقتدار ہے، جو اس وقت ریس کے گھوڑے ہیں اور جن کے جو جسے کہا جا سکتا ہے جن کی طرف ایک ملک اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، وہ حکومت ہی ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کے اتحادی ہیں۔ انہیں بہت ہی زیادہ، میں نے ابھی جو بات آپ سے کہی ہے کہ انہیں سب کو ایک پیج میں لے کر آنا چاہیے، سب کو، ان کے جو مخالفین ہیں ان کے گھر چلے جائیں، کیا جانے لگا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس جیل میں چلے جائیں، آپ جسے کہا جا سکتا ہے ہر لیول کے اوپر ان کو اپروچ کریں، دنیا بھی دیکھیں، لوگ بھی دیکھیں کہ یہ کس حد تک آگے جا رہے ہیں، اگلا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اور جو سیاسی جسے کہہ لیں کہ جتنے بھی پلیئر ہیں اس پولیٹیکل ٹیم کے، وہ بے شک اپوزیشن کے ہیں، بے شک وہ حکومت کے ہیں، وہ ایک کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اسٹیٹ کے اداروں کو ساتھ اپنے ساتھ انگیز کریں اور ملک کے لیے کچھ کریں۔ آپ کیا اور سمجھتے ہیں کہ اس یوم تکبیر پہ ہی صحیح، گزشتہ یوم تکبیر پہ جتنے بھی گزرے چلو نہیں کیا، لیکن اس یوم تکبیر پر ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے اور ان کی قیادت ہوتے ہوئے جتنی بھی قیادتیں ہیں ان کو اپنی انا جو ہے اس کو مائنس کرتے ہوئے قومی مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر تمام مسائل کو اور ان معاملات کو ایک مشترکہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب عوام کے لیے اور قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے؟ بالکل 100% میں اس چیز کو انڈورس کروں گا، آپ کی یہ بات جو ان سے بالکل ٹھیک ہے۔ یوم تکبیر پر ان سب کو اپنی جو انا اور اپنے اپنے مفادات ہیں نا، ان کے گلے پر تکبیر پھیرنی چاہیے۔
بہت شکریہ جی اشرف سہیل صاحب. آپ کا ناظرین بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات اشرف سہیل صاحب نے کہی ہے کہ اس یوم تکبیر پر جو ہے وہ ہم نے اپنی اناؤں پہ، اپنے مفادات پہ اور اپنے نظریات پہ جو ہے وہ ہمیں ان کی قربانی دیتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس ملک کو لے کر جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.